بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب مقاصد حصہ چہارم کے دروس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں مقاصد میں خیار کی بات۔ تو خیارات جو ہے اس میں مسکاتات خیار پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے گزشتہ سبق میں ایک مسئلہ جس کو شروع کیا کہ اگر فریقین میں سے دو متعاقدین میں سے ایک اختر کہتا ہے، اپنے قدرت اور اپنے اختیار کو استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا ہوگا۔ یہ بات چل رہی تھی کہ کیا اس کا آمر کا اختیار ساقط ہو جائے گا یا نہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مامور کا اختیار رہے گا یا نہیں۔ تو یہ ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو آمر نے کہا اس کی دلالت اگر عرف میں تملیک پر ہو، یعنی اس نے اختر کہا ہو اور ملکیت جو ہے مراد ہو، استکشاف ملکیت کرنا چاہتا ہو، تو اس وقت یہاں ہماری فَإِن تَمَّتْ دلالت حینئذ سے۔ تو آج سبق نمبر 45 میں اس سے ہم آگے پڑھیں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ فَإِن تَمَّتْ دلالت حینئذ علی اسقاط الامر خیار۔ تو اس سارے جو ہے وہ سبق کا خلاصہ میں آپ کو پیش کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر تو آمر کے اختر کہنے سے عرف میں جو تملیک مراد لی جاتی ہے اس پر دلالت کرے، تو پھر تو آمر کے اختیار کو ساقط کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی عرف کی دلالت جو ہے وہ آمر کے اس بات پر تملیک پر نہ ہو، تو پھر فلا مزیلہ، پھر جو ہے وہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آمر کے کوئی اختیار کو زائل کر سکے، ختم کر۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ روایات اس بارے میں جو موجود ہیں وہ یہی ہیں کہ خیار مجلس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب محفل ختم ہو جاتی ہے یا دو میں سے ایک جو ہے وہ اختر کہتا ہے۔ لیکن وہ روایات ان کو اگر صحیح مانا جائے، ان کو صحت پر حمل کیا جائے تو تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان دو میں سے ایک اختر کہتا ہے خیار کو، اور پھر جو ہے وہ خیار ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن صورت یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اجازت دیتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کو فسخ کرتا ہے، یعنی نمبر 4 یہ ہے کہ اگر طرفین میں سے متعاقدین میں سے عقد کرنے والوں میں سے ایک اجازت دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے امضاء کرو، اس عقد کو جاری کرو، لاگو کرو، اور دوسرا جو ہے فسخ کرتا ہے، تو فسخ لاگو ہوگا۔ اچھا، کیوں لاگو ہوگا اس بارے میں ڈسکشن، کیونکہ اجازت دینے والا بھی طرفین میں سے ایک ہے اور فسخ کرنے والا بھی ایک ہے، اور دونوں کو اختیار بھی ہے، تو فسخ لاگو کیوں ہوگا، اجازہ لاگو نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ فسخ جو ہے اس نے خیار اس کا موجود تھا، تو اس کے خیار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فسخ ہو جائے گا اجازت کے بعد۔ اچھا، اجازت کیوں نہیں ہوگی، اجازت کیوں نہیں لاگو ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جب
اجازت دینے والا کہتا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں، تو وہ اپنی طرف سے تو اجازت کہتا ہے، لیکن دوسرے کی طرف سے قبول کرنا، دوسرے کی طرف سے ہاں کرنا، یہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی، 5ویں چیز اس کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ یہ پھر کوئی تعارض نہ سمجھے کہ اجازہ اور فسخ کے درمیان تعارض ہو گیا ہے تو ترجیح حاصل ہو گئی ہے فسخ کو، نہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک طرفین سے ہے اجازت کا، اور فسخ کا دوسرے طرف سے ہے، تو لہٰذا متعلق کے طرف جو اجازہ اور فسخ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہیں، اس وجہ سے ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے تعارض نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ 5ویں بات ہو گئی۔ 6ٹھی بات کہ اگر اجازہ جو ہے وہ اقتضا کرے تو عقد لازم ہو جاتا ہے طرفین کی طرف سے، طرفین کی طرف سے عقد جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر اجازت کا تقاضا ہے کہ عقد جو ہے طرفین کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ متعاقدین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خیار کو ثابت کرے، یا دو طرفوں میں سے متعدد ہو، مثلا اصیل بھی ہو اور وکیل بھی ہو، وہ اجازہ احدہما، ایک جو ہے اجازت دے اور دوسرا جو ہے اس کو اس میں اجازت نہ دے، یا یوں کرے کہ ایک ہی مرتبہ دونوں کو جو ہے وہ فسخ کر دے، جو فسخ کرے گا تو پھر ایک طرف سے وہ اپنی ملکیت کا اظہار کرے گا، دوسری طرف سے عقد کے بعد جو ملکیت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کا اظہار کرے گا۔ آگے مثال آ رہی ہے، اس وجہ سے میں مثال نہیں، یا جو ہے وہ ذوالخیار جو ہے وہ عوضین میں دو سمن اور مسمن میں جو ہے وہ بیک وقت تصرف کرتا ہے۔ اس کی مثال آگے آ رہی ہے، مثال بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے عبد بیچا اور اس کی جو ثمن لی وہ جاریہ، ایک لونڈی لی، پھر اس نے کیا کیا، دونوں کو آزاد کر دیا اکٹھا۔ اب عبد کا آزاد ہونے کا مطلب ہے کہ معاملہ فسخ ہو گیا ہے، اس نے اپنی جو ملکیت تھی اس کو آزاد کر دیا ہے، اور جاریہ کے آزاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس نے اجازت دی ہے، یعنی اس نے جاری کیا ہے، اس نے کنٹینیو عقد کیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ تو فسخ اور اجازہ میں پھر اختلاف ہو جائے، پھر اس صورت میں تعارض جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ جب تعارض ہو جائے تو پھر علامہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں فسخ کو مقدم کیا جائے گا، اگرچہ اس کی وجہ جو ہے وہ مکمل طور پر ظاہر نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ فسخ کو مقدم سمجھا جائے گا۔ آئیں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فَإِن تَمَّ دَلَالَتُ حِينَئِذٍ عَلَىٰ إِسْقَاطِ الْأَمْرِ خِيَارُهُ بِذَلِكَ، کہ اگر اس کی دلالت کو تام مانا جائے، یعنی عامر کی فَإِن اختر والی عبارت کو، دلالت کو ملکیت والی، عرف والی دلالت سمجھا جائے، تو پھر عامر کے علی اسقاط العامر خیارہ بذالک، عامر کے اختیار کو ساقط کرنے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ وَإِلَّا یعنی اگر
فین اختار والی عبارت کی دلالت کو عرفی دلالت ملکیت والی تملیک والی نہ مانا جائے تو پھر فلا مزیل لخیار ہی، عامر کے اختیار کو زائل کرنے والی کوئی چیز نہیں آئی۔ وعلیہ، یہاں تک بات مکمل ہو گئی، آگے وعلیہ سے نئی بات۔ وعلیہ یحمل علی تقدیر صحت ما ورد فی ذالک بعض الاخبار، بعض روایات جو خیار المجلس انہما بالخیار لم یفترقا او یقول احدہما بصاحبہ اختار، کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں کہ یہ روایت کی جو ہے وہ سند صحیح ہے۔ اول تو یہ روایت صحیح نہیں ہے جو اس ضمن میں وارد ہوئی، اور اگر صحیح مان لی جائے تو بعض روایات میں خیار مجلس کو خیار کے ساتھ کرنا یہ لم یفترقا، جب تک جو ہے وہ جدا نہیں ہوں گے، اور یقول احد صاحبہما، یا دوسرا جو ہے ایک دوسرے کو اختر نہیں کہتا، تو اس وقت تک جو ہے وہ خیار مجلس ختم نہیں ہوگی۔ ثم انہ لا اشکال فی ان اسقاط احدہما خیارہ، پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو میں سے ایک جو ہے وہ ساکت کرے خیار کو، تو پھر یہ خیار جو ہے ساکت کرنا دوسرے کو خیار کو ساکت نہیں کرتا۔ وہ اب زیادہ اس کے خیار کو ساکت کرے گا لیکن دوسرے کے خیار کو ساکت نہیں کرے گا۔ ومنہ یظہر، اس سے ظاہر ہے لو اجاز احدہما، ایک نئے مطلب کہ ایک میں کہ اگر جو ہے وہ ایک اجازت دے دے، طرفین میں سے ایک اجازت دے دیتا ہے، ایک جو ہے متعاقدین میں سے اجازت دے دیتا ہے وہ فسخ الاخر، اور دوسرا جو ہے وہ فسخ کرتا ہے عقد کو، اس جو عقد ہے معاملہ ہے اس کو فسخ کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ ان فسخ العقد، عقد جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا۔ لأنہ مقتضی ثبوت الخیار، کیونکہ خیار کے ثابت ہونا جو ہے اس کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ عقد جو ہے وہ فاسق ہو گیا ہے۔ فکان العقد بعد اجازت احدہما جائزا، کیونکہ اجازت کے بعد عقد کا جو ہے وہ دو میں سے ایک اگر دیتا ہے اجازت تو پھر جائز ہے، من طرف الفاسق، فاسق کی طرف سے، دون المجیز، مجیز کی طرف سے نہیں ہے۔ جبکہ فاسق جو ہے وہ فسخ کرنے والا اگر فسخ کرتا ہے تو پھر وہ دونوں طرفیں جو ہے وہ فسخ ہو جاتی ہیں۔ کما لو جعل الخیار، جیسے کہ خیار من اول الامر، لو جعل الخیار من اول الامر، اگر خیار جو ہے قرار دیا جائے شروع سے ہی پہلے امر میں سے، وہذا لیس تعارض بین الاجازت والفسخ، یہ جو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اجازت اور فسخ کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہوگا، وترجیحا لہ علیہ، اور اس پر جو ہے وہ ترجیح حاصل ہوگی۔ نعم لو اقتضت اجازت، اور اگر اجازت تقاضا کرے عقد کے لازم ہونے کا، من طرفین، طرفین کی طرف سے اجازت جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ لازم ہو عقد، لو فرض ثبوت الخیار من طرف احد المتعاقدین، متعاقدین میں سے ایک جو ہے وہ طرف کی جانب سے جو ہے وہ خیار ثابت ہونے کو اگر فرض کیا جائے، او من طرفہما، یا دونوں طرفوں سے جو ہے وہ خیار ثابت ہونے کو کہا جائے، المتعدد، جو متعدد ہوتے ہیں، یعنی طرفین میں متعدد ہوتے ہیں، مثلا اصیل بھی ہے وکیل بھی ہے، فاجاز احدہما، ایک اجازت دیتا ہے، وہ فسخ الاخر، دوسرا فسخ کرتا ہے، دفعۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ طلاق گویا کہ جاری کر رہا ہے۔
اچھا، جب ایسا ہو تو پھر ایک جو ہے وہ اجازت دے رہا ہے، دوسرا فسخ کر رہا ہے ایک ہی دفعہ، اور تصرف ذوالخیار، یا جو ہے وہ ذوالخیار جو ہے وہ تصرف اختیار کرتا ہے یہ وزین میں ایک ہی بار۔ مثال کے طور پر مثلا با عبد و بجاریہ، ایک جو ہے وہ عبد خریدتا ہے ایک شخص، پھر جو ہے اس کا عبد خریدتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ جاریہ ادا کرتا ہے یا لیتا ہے، تو اس وقت ہی ثم اعتقہما، ان دونوں کو آزاد کر دیتا ہے، یعنی جو اب تھا اس کو بھی آزاد کر دیتا ہے اور جاریہ کو بھی آزاد کر دیتا ہے۔ تو حیث ان عقد فسخا، پس عبد کے فسخ کرنے کا معنی ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے معاملے کو باطل قرار دے دیا ہے، اور جاریہ کے آزاد کرنے کا مطلب ہے کہ وہ پکا کام کر رہا ہے۔ او اختلاف الوراثت فی الفسخ، یا اس کے فسخ میں جو ہے اختلاف ہو جائے گا، والاجازت و تحقق تعارض کے تحقق کے ساتھ، جو اجازت والاجازت تحقق و تعارض، اور اجازت جو ہے وہ تعارض ہو جائے گا۔ وظاہر علامہ جمیع حاضر سورہ، اس تمام صورت کو جو ہے وہ علامہ نے کہا ہے کہ تقدیم الفسخ، فسخ کو مقدم کیا گیا ہے، لم یظہر لہو وجہ تام، اس کی کوئی ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے خدا حافظ۔